بلوچستان میں جو ایک عرصے سے ڈیولپمنٹ فنڈ ٹوٹلی جو ہے سرنڈر کر دیا گیا تھا ایم پی اے سے. یہ 2008 سے شروع تھا اور وہ اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں کہاں گیا, کس طرح پیسہ گیا, اور سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیررزم کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی بنی. اب وہ پیسہ آپ نے جو بتایا کہ 31 ارب روپے نے بھی دیا, پروونشل گورنمنٹ نے بھی کنٹریبیوٹ کیا, اور وہ اب ڈسٹرکٹ کمیٹیز وہ جا کے کھلی کچہریاں کر کے ان کی ضرورتوں کر کے یہ کر رہے ہیں, اس کا ایک کم. لیکن جو آپ نے 14 پوائنٹ بتائے اس میں فوج کے لوگ تو ہمیں نظر آتے ہیں, ساتھ میں وہ ایم پی اے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں گھسیٹ کے, تو وہ جاتے ہیں. ادروائز نہ ایم پی اے, نہ ایم این اے, نہ سینیٹر کبھی عوامی اجتماعات کرتے ہیں, جو ان کا کام ہے, جو آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, دنیا کا پریشر تو افغانستان پر بڑھ رہا ہے. ابھی جب ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب چائنا میں تھے, جوائنٹ ایک اسٹیٹمنٹ آیا اور ایک پریشر بڑھ رہا ہے. تو کیا چائنا کے اس پریشر جو خود انوالو ہے افغانستان میں ڈیولپمنٹ کاموں میں, اس پریشر کوئی فلیکسیبلٹی ان میں طالبان میں لائیں گے یہ جو ٹی ٹی اے میں؟ جی ٹھیک, آئی ایم گلیڈ جو آپ نے بات کی 1 بلین. پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ 1 ارب جو ہے نا, یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ارادہ یہ ہے کہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر میں دس ول بی براٹ ٹو 3 بلین پر ڈسٹرکٹ. تو یو بلانگ ٹو بلوچستان, تو آپ اندازہ کریں کہ اگر ضلعی سطح پہ ہر ضلع میں 3 ارب منیمم کمیونٹی پروجیکٹس کے اندر لگ رہا ہوگا, تو کس طرح یہ پیسہ جو سا ہے, اور اس کا فیصلہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, اس کی جو آڈٹ ہو رہا ہے وہ بھی وہیں پہ ہو رہا ہوگا, عوام کر رہا ہوگا, وہ کھلی کچہریوں میں ہو رہا ہوگا, تو اس سے بڑے دور رس فائدے ہوں گے. جو آپ نے عرض کیا کہ ایم پی ایز یا عوامی, دیکھیں ایک ہر سسٹم جب نیا سسٹم آتا ہے تو تبدیلی آتی ہے تو ایک ریزسٹنس ہوتی ہے. وی فرملی بلیو کہ یہ جو آپ کے عوامی نمائندے ہیں, دے ہیو much more stake in development of Balochistan. They have also stake in the prosperity of Balochistan. تو وہ ادھر سے جب عادت سے ادھر تھوڑا ٹائم لگے گا, بٹ دے آئی تھنک آفٹر سم ٹائم ول بی لیڈنگ دیز ایفرٹس, کیونکہ یہ انہی کے ضلع ہیں, یہ انہی کے گاؤں ہیں, یہ انہی کے علاقے ہیں. تو وی ہیو فل فیتھ ان دی پولیٹیکل سسٹم. وی نیڈ ٹو ٹوگیدر ورک, دی اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز نے اور باقی اداروں نے, میڈیا نے, ہم سب نے مل کے اپنی ریاست کو ہر طریقے سے مضبوط کرنا ہے. سو دس دیر بھی پرابلمس, کہتے ہیں ٹیدنگ پرابلمس آتے ہی آتے ہیں, لیکن وہ ٹیدنگ پرابلمس کے بغیر دانت نکلتے بھی نہیں ہیں. جو آپ نے بات کی ہے کہ چائنا, تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ریجن میں جتنے کنٹریز ہیں باشمول چائنا کے, بیکاز چائنا از اے ویری امپورٹنٹ ویری پاورفل کنٹری ان دی ریجن, تو چائنا کی اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے, بہت ہی اسٹریٹجک پاکستان کی اور چائنا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, اینڈ کیا کہتے ہیں بے مثال قسم کی دوستی ہے. تو اس لیے آن دس ایشو پاکستان اینڈ چائنا آلویز سی ان دی سیم وے جو ریجنل ٹیررزم ہے, اور اس کے اندر جو ہے بہت سی چیزوں میں ویدر اٹس ان دی ڈپلومیٹک, اٹ از ان دی ادر ڈومینس, کوآپریشن چلتی ہے. اینڈ ناؤ دی کنسنسس از آن ان دی ہول ریجن, all the neighboring countries and the wider world, کہ what's happening in Afghanistan, the way this has become a center for all the terrorists all over the world. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی ویری ریسنٹلی سیریا میں جب تھوڑا امن ہوا تو 2,500 مختلف نیشنلٹیز کے, اور ایک ملک کے زیادہ ہیں, will not name them, وہ وہاں پہ آ کے جمع ہو, ان کو کہا ادھر آ جاؤ. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کتنا پیسہ ہوگا اس دہشت گردی کے لیے, وہ جو وار اکانومی ہے اس میں ابزارو کرنے کے لیے. سو چائنیز بہت سمجھدار ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ویئر دی تھریٹ از, اینڈ دے انڈرسٹینڈ دی ورکنگ. وفاق اور 3 صوبوں کی قیادت ایک پیج پر ہے کے حوالے سے اور ملک کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تو چوتھے صوبے کو اس مرکزی دھارے میں لانے کے لیے اس کی سیاسی قیادت کو کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا سوچ اپنائی جا رہی ہے؟ جی یہ جو سیاست ہے یہ انگیجمنٹ کا کام ہے نا, تو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کو انگیج کریں گی, کرتی ہوں گی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف آپ کے سامنے, قوم کے سامنے رکھتے ہیں. دیٹس آور جاب. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ وی ہیو ٹو ٹیل, وی کال آلویز اسپیڈ اے اسپیڈ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دہشت گردی کا جو بیانیہ ہے یہ کہاں سے چلا تھا 2023 سے. اس سے پہلے تو ان کو کسی نے خارجی بھی میرے بھائی ڈکلیئر نہیں کیا تھا. یہ ٹائم بھی اس ملک میں رہا ہے کہ جہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف جو لڑ رہے ہیں
ان کے جنازے نہیں ہم پڑھیں گے. اس حد تک کنفیوژن اس ملک میں ڈالی گئی یا نہیں ڈالی گئی. تو کلیئرٹی ٹیکس ٹائم, اٹ نیڈس ٹو بی پرمیٹڈ. تو یہ جو کلیئرٹی ہے ہمارے پاس الحمدللہ, ہم وی آر ایبسلیوٹلی کلیئر واٹ وی آر فائٹنگ انڈر. اور وہ کلیئرٹی جو سی ہے اس کا جو سورس ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل ہیں, اس کا جو پرائمری سورس ہے وہ آپ کے فیلڈ مارشل ہے. دیٹ کلیئرٹی ہی ہیڈ کہ کوئی بات چیت نہیں کرنی. یہ آپ سنتے آ رہے ہیں ان سے. ادھر تو یہ بھی کلیئرٹی تھی کہ ان سے بات چیت کر لو, تھی یا نہیں تھی؟ تو نہ کوئی بات چیت کرنی ہے, نہ ان کو کوئی سپیس دینی ہے. یہ خوارج ہیں, ان سے لڑنا ہے. ان کے اوپر اللہ کے احکامات کے مطابق, انہوں نے آیت بار بار یہ پڑھتے ہیں, یہ اللہ کے احکام ہے, کہتے ہیں کہ اللہ کا احکام ہے, میرا حکم نہیں ہے, اللہ نے ہی حکم دیا ہے, تو ہم اللہ کے حکم کے اوپر فالو کر رہے ہیں. وہ مسجد میں کھڑے ہو کے یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے, یہ ہے اس ملک کا قانون, یہ ہے اللہ کا قانون, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سب کام کیے اس لیے فتح آپ کی ہوگی. تو وی ہیو ایبسلیوٹ کلیئرٹی. ہماری پولیس کو کلیئرٹی ہے, ہماری لا انفورسمنٹ کلیئرٹی ہے, ہماری ریاست کلیئرٹی ہے. دیٹ کلیئرٹی از ود دی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کلیئرٹی ان کو بھی آ جائے گی. اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اور اگر کسی کے کوئی ذاتی مقاصد ہیں, کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, اور وہ اس کلیئرٹی کو حاصل نہیں کرنا چاہتا, تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب کے سامنے صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تھینک یو سر. بریفنگ میں ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ بین الاقوامی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ساری کی ساری افغانستان میں موجود ہیں, تو ان سے لڑنا جو ہے کیا وہ صرف پاکستان کا کام ہے یا باقی دنیا بھی کچھ کرے گی؟ دوسرا یہ کہ جو ہمارے پاس آپشنز تھے گزشتہ 4-5 مہینے میں ہم نے استعمال کیے, ہم نے دوست ممالک کو بھی استعمال کیا, ہم نے بارڈر بھی بند کرایا, ہم نے افغانیوں کو بھی نکالا اور سرجیکل سٹرائکس بھی کیے, لیکن کچھ نہیں بنا. تو آگے ہمارے پاس تو فل فلیج وار کا ایک آپشن رہتا ہے, تو کیا اس کے لیے تیار ہیں ہم؟ جی اچھا, میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا اس سے کہ کچھ نہیں بنا. میں آپ کے سامنے یہی تو عرض کیا ہے کہ میرے بھائی بہت کچھ بنا, بیکاز دی نمبر اسپیک. 2021 میں آپ کا ایک دہشت گرد کے پیچھے آپ 3 شہید دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ اس سال آپ نے ایک آپ کے شہید کے پیچھے آپ نے منیمم 2 دہشت گرد مارے, اور اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کچھ نہیں بنا. جو آپ نے 2-4 عوامل کے نام لیے, آپ کے ٹیررسٹ انسیڈنٹس کم ہوئے یا نہیں کم ہوئے؟ کیا افغانستان کو پوری دنیا نے کھل کے کہنا نہیں شروع کر دیا کہ یہ اماجگاہ ہے دہشت گردی کی, اور جو پاکستان کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کیا انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے لے کے ریجنل کنٹریز تک ہر بندے نے آپ کی بات کو مانا اور سننا نہیں شروع کیا؟ آج سے 2 سال پہلے یہ بات آپ کی مانتا تھا, کوئی سنتا تھا؟ کیا آپ کے اپنے ملک میں آپ کو, مجھے, یہ بچوں کو نہیں پتا کہ یہ خوارج کی جنگ ہے, یہ دین اسلام کی جنگ ہے؟ یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہوں گے جو کہ ان خوارج کے خلاف لڑتے ہوں گے. کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو یہ سمجھ نہیں ہو رہا کہ کون ہے حق پہ کھڑا اور کون ہے باطل پہ کھڑا. کیا یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ان خوارج کو اور ان کے سرپرستوں کو اور ہندوستان کو اور ہندتوا والوں کو اکٹھے گلے بغل گیر ہوتے نہیں سوال دیکھا؟ کیوں ہوئے وہ؟ کیونکہ آپ نے کیا. آپ نے پہلے ان کو مارکہ حق میں پہلے ایک کو سارٹ کیا, پھر دوسرے کو سارٹ کیا, پھر وہ دوڑتے ہوئے گئے ایک دوسرے سے گلے ملنے. اور اس حمام میں جو ان کے بیرونی سہولت کار ہیں وہ آپ نے ننگے نہیں کیے. تو پہلے تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جب آپ کہتے ہیں کچھ نہیں بنا, تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کو یہ ساتھ ہر چیز کے بعد آپ کو آخر میں نے آپ کو یہ مبارکباد بھی, خوشخبری بھی دی ہے کہ جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں دنیا میں کوئی نہیں لڑ رہا میرے بھائی. جو کلیئرٹی آپ کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ پاکستان نے کہا تھا سب سے پہلے, آج سے 2 سال پہلے, کہ یہ افغانستان جو سا ہے اس کی طرف توجہ کرو, یہ دیکھو تمام دہشت گرد ادھر آ گئے ہیں. آج دنیا, یونائٹڈ نیشن رپورٹ کہتی ہے 20 ریجنل انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو یہی رستہ, اسی پہ چلیں گے. باقی یہ آپ کو کس نے کہا کہ کوئی آن آف سوئچ ہے کہ یہ کریں گے تو بند ہو جائے گا؟ یہ جنگ ہے, آپ پہ مسلط کی گئی ہے, اس کے لڑنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. ہم انٹیلیجنس سے لڑیں گے, ہم بیانیے سے لڑیں گے, ہم متحد ہو کے لڑیں گے, ہم دوستوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے, ہم ہر طریقے سے لڑیں گے. ہم اس کو اپنے اوپر مغلوب نہیں ہونے دیں گے. ہم نے جنازے اٹھائے ہیں, ہم مزید جنازے اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں, لیکن ہم نے
جانیں لی ہیں اور ہم مزید جانیں لیں گے. ہم ان کو جہنم واصل کریں گے, ان کو آخری کونے تک ان کو ان کے سہولت کاروں کو ان کے پیچھے جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان, اس کی قوم, اس کی افواج, اس کی لیڈرشپ, چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے ملٹری, اس کے ریزالو میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. بارڈر پہ کیا مستقبل, کیا مطلب؟ جو بند ہے آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں, جو ریاست کی جو اولین ذمہ داری ہوتی, جی جی جی, جو ریاست کی اولین ذمہ داری ہے وہ اس کی ریاست کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ سیکیورٹی آف اٹس سٹیزنز ہے. ایسے ہی ہے. اگر ریاست ہوگی, اس کی سیکیورٹی ہوگی, تو کاروبار ہوگا میرے بھائی, پراسپیرٹی ہوگی. جان ہے تو جہان ہے. تو جو ریاست کی ایوری تھنگ لیس از ڈاؤن. پاکستان پوری دنیا سے انگیج کرتا ہے, کاروبار میں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ٹریڈ کرتا ہے نہیں کرتا؟ سو دیر از سم ریزن کہ آپ نے یہ کاروبار جو سا ہے یہ ٹریڈ بند کیا ہوا ہے, اور وہ کلیئر ہے جو ہم نے کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ جو سا ہے اس فتنہ الخوارج کو, ان دہشت گردوں کو جو وہاں پہ آپ نے پالے ہوئے ہیں, ان کی لیڈرشپ وہاں پہ ہے, ان کے مراکز وہاں پہ ہیں, ان کی ٹریننگ کیمپس وہاں پہ ہیں, ان کے ساتھ ان کے افغانی جو سے ہیں, جو تشکیل ہوتی ہے, جو بیشتر لوگ ہیں وہ افغانی ہیں وہاں سے جو آ رہے ہیں. یہ حقیقت ہے نا میرے بھائی. اینڈ دیٹ جو ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہے بارڈر پہ, چاہے وہ ٹریڈ کی ہو چاہے وہ افراد کی ہو, اس کے اندر سے بھی آتے ہیں. سو دی چوائس آئی تھنک فار دی اسٹیٹ از کلیئر. جہاں تک آپ نے بات کی جو ہمارے کوئی بچے اور اسٹوڈنٹس اور وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں, تو اس کے لیے واٹ آل از نیسسری وہ ریاست پاکستان اس کے لیے کرے گی, کر رہی ہے, کیونکہ ریاست پاکستان کا فرض ہے کہ اپنے ایک ایک بچے کو, ایک ایک شہری کا تحفظ کرے. All the necessary things in this regard are being done. Rest assured.